السلام علیکم دوستو، آپ کا ہوسٹ خالد چشتی، اور آج ہم موجود ہیں گجرانوالہ میں. ہمارے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام اور بہت اچھے انسان سیف سٹی میں ایس پی ہیں عرفان سلاریہ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان صاحب، کیسے آپ نے زندگی کا جو اپنی کا سٹارٹ تھا اور یہاں تک ایس پی ہونے تک جو سفر آپ نے طے کیا، اس میں کیا کیا مشکلات آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. زندگی جو ہے وہ جد و جہد کا نام ہے. میں اس کو مشکلات نہیں کہتا، میں اس کو جد و جہد کہتا ہوں. جی جی. مسلسل آگے بڑھنے کا نام ہے. جس طرح ہم بھی گاؤں میں رہتے تھے. میں اپنے والدین کی 5ویں اولاد تھا. مجھ سے بڑے 3 بھائی، ایک بہن ہے، ایک چھوٹے ہیں. جی. تو میرے والد اور میرے دادا وہ پڑھے لکھے تھے. ٹھیک ہے. یہ مجھے ایج تھا کہ ہماری فیملی جو تھی پڑھنے لکھنے میں بڑی دلچسپی تھی ان کی. اور میرے دادا وہ ایون پاکستان بننے سے قبل ریاست آزاد جموں کشمیر جو اس وقت مقبوضہ کشمیر ہے، اس وقت آزاد ریاست تھی، اس میں جا کے پڑھتے رہے ہیں. تو اس حوالے سے پڑھنے کا شغف جو تھا وہ گھر سے تھا. اور الحمدللہ اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی. اس کے بعد میں نے اکنامکس میں ماسٹر کیا. جی. اور ساتھ ہی مقابلے کا امتحان پاس کر کے تو میں نے پنجاب پولیس کو ایز انسپیکٹر 1998 میں جوائن کر لیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آگے پولیس کی اپنی ٹریننگ، اس کی ساری جو چیلنجز تھے وہ فیس کیے. جی. اور میں 2014 میں بطور ڈی ایس پی پروموٹ ہوا. اور الحمدللہ 2025 میں مارچ میں اسی سال بطور ایس پی پروموٹ ہونے کے بعد میری پہلی پوسٹنگ ہوگی فیصل آباد میں. جی. اور دوسری پوسٹنگ کی گجرانوالہ میں. کیا بچپن میں آپ نے سوچا تھا کہ میں ایک آفیسر بنوں گا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہماری فیملی چونکہ پڑھی لکھی تھی، میرے بھائیوں نے، میں بہت چھوٹا تھا تو الحمدللہ اپنا بزنس کراچی میں سیالکوٹ میں اسٹیبلش کر لیا تھا. جی. تو ہمارے تھا تو نارملی یہی تھا کہ پڑھ لکھ کے تو اپنا بزنس کرنا ہے. ٹھیک. سیف سٹی جو ہے، یہ ادارہ جو بنایا گیا، اس کا مین پرپس کیا تھا؟ سیف سٹی کا بنیادی مقصد ہے کہ شہروں کو محفوظ کرنا، جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے. جی. تھرو اے آئی، ماڈرن ٹیکنالوجی اور جو جدید پولیسنگ ہے، جی. اس کے چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کا آغاز پاکستان میں 2016 میں ہوا. جی. جی. 2018 میں پاکستان کا پہلا سیف سٹی لاہور میں مکمل ہوا، جو الحمدللہ کامیابی سے چل رہا ہے. اس کے بعد جو باقی شہر تھے وہاں پہ بھی سیف سٹی کی ضرورت محسوس ہوئی. تو آج آپ دیکھیں پاکستان کے 24 جو شہر ہیں وہاں پہ سیف سٹی الحمدللہ اپنی کمپلیشن ہو چکی ہے، اپنا فنکشنل ہو چکا ہے. اور اس کے بعد جو باقی شہر ہیں وہاں بھی اس کو بڑی تیزی سے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ کتنے پرسنٹ جو ہے سیف سٹی جو ہے وہ کرائم کو کنٹرول کر رہی ہے، اور کتنے پرسنٹ جو ہے لوگوں کے لیے یہ بہتر ثابت ہو رہی ہے؟ سیف سٹی جو اگر میں چونکہ گجرانوالہ بیٹھا ہوں، گجرا ڈویژن میں الحمدللہ جو 3 سیف سٹی ہیں، گجرات میں، سیالکوٹ میں، گجرانوالہ میں. جی. ان تینوں سیف سٹی نے وہاں تینوں ڈسٹرکٹ کے کرائم میں بہت ڈینٹ دیا ہے. جی. جی. اور الحمدللہ اس کا کرائم آلموسٹ 30% سے زیادہ ہینس کرائم میں کمی واقع ہوئی ہے. جی. جی. اور کرائم میں کمی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ سیف سٹی جو ہے وہ پولیس کو پراپر سپورٹ کر رہا ہے کیسز کو ٹریس کرنے میں، اس کی انویسٹیگیشن میں، اور جو رپیٹ کرنے والے ملزمان ہیں اس کی نشاندہی کر کے. ٹھیک ہے. تو کس طریقے سے یہ بعض اوقات ایک بندہ مین پہ ہے، کرائم کر کے نکل جاتا ہے، گلی کوچوں میں گھس جاتا ہے، اس کی ٹریسنگ کیسے کرتے ہیں آپ؟ الحمدللہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ بڑا اس میں ماڈرن ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، انٹیلیجنس یوز ہو رہی ہے. تو ملزم جہاں سے مرضی، جس طریقے سے مرضی جائے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے ذات میں آئے بغیر نہیں جا سکتا. ہم اس کو ٹریس کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہی چھوڑیں گے. یہ جو ای چلان ہے، لوگوں کے گھروں تک جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات قصور ہوتا بھی ہے لوگوں کا. کئی چلان ایسے ہوتے ہیں جو وہ زیرو لائن، جو کراسنگ والی لائن، وہاں تک تھوڑا سا ہلکا سا آگے جاتے ہیں، ان کا بھی چلان آ جاتا ہے. ان کے لیے کوئی معافی کا کوئی سسٹم ہے، یا ان کو اویئرنیس کی کوئی ضرورت ہے؟ یا اصل میں سمجھتا ہوں کہ چلان کے ڈر سے نہیں، آپ نے دوسروں کی اور اپنی جان بچانے کے لیے اچھی ڈرائیونگ کرنی ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھی ڈرائیونگ اس لیے کریں گے تاکہ اپنی اور دوسروں کی جان بچائی جا سکے. جی. جی. چلان کا مسئلہ نہیں ہے، 500 روپے کا چلان ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میکسیمم لوگوں کو اس میں آگاہی دی جائے سوشل میڈیا کے ذریعے. جو ہمارے لائیو سیشن چل رہے ہیں اس میں دیگر ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا رہی ہیں، وہاں جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اچھا ڈرائیور ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ دوسروں کی جان بچا سکیں. نہیں، میں نے تو سنا ہے کہ چلان جو ہے وہ 2-2 ہزار روپے کے ابھی یعنی کہ
کہ کافی سننے میں آ رہا ہے کہ 2,000 روپے کے چلان ہو رہے ہیں. اور مختلف کیٹیگریز ہیں. جی جی. تو آگاہی ہی اس کا بہترین حل ہے. جی جی. کیونکہ جو چلان ہو رہا ہے وہ ہمارا ایک آٹو سسٹم ہے, اس کے اوپر اس کو پک کرتا ہے اور اس کی ایویڈنس ساتھ ہم لگاتے ہیں. فوٹو کے بغیر ہمارا کوئی چلان نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم وہ اتنی ویزیبل فوٹو ہے کہ آپ پہچان سکتے ہیں کہ گاڑی کون ڈرائیو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کی وائلیشن کیا تھی. تو میرا شہریوں سے یہ درخواست ہے, ان کے لیے پیغام ہے کہ آپ اچھے ڈرائیور بنیں, اپنی اور دوسروں کی جان بچانے کی کوشش کریں. فیوچر پلان کیا ہے آپ کے؟ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہماری سیف سٹی کا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ کے پروونس کے تمام ڈپارٹمنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جی. آپ نے دیکھا کہ ابھی جو فلڈ چل رہا ہے اس میں سیف سٹی نے بڑا لیڈنگ رول پلے کیا ہے. جہاں پہ ہیومن اسیس نہیں تھی, جی جی, خاص طور پہ سیالکوٹ اور گجرات کے جو ایریاز ہمارے فلڈ میں ڈوبے ہوئے تھے, وہاں پہ کوئی انفارمیشن ہمارے پاس نہیں, لوگوں کے فون بند ہو چکے تھے. جی جی. وہاں پہ بجلی نہیں تھی, پانی تھا ہر طرف, کوئی اسیس نہیں تھی. سیف سٹی نے اپنی ماڈرن ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے ڈرون کیمراز کی مدد سے ان تمام ایریاز کی نشاندہی کی. سیالکوٹ کی اگر ہم بات کریں تو سیالکوٹ میں ہم نے 305 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کروایا. جی جی. اور آئیڈینٹیفائی کروا کے اس کے بعد ان کی ہم نے جان بچائی. اسی طرح گجرات میں 245 سے زیادہ لوگ تھے جن کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر کے ریسکیو کروایا. پھر لائف سٹاک جو تھی وہ بہت زیادہ ہم نے اس کی آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہاں پہ لائف سٹاک موجود ہے جو پانی میں جا رہی ہے, تو ریسکیو 112 تمام کو ریسکیو کیا اور اس طریقے سے پاکستان کو جو میکسیمم سرو کر سکی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے ندی نالے تھے ان تمام میں ہم نے 4G کیمراز لگائے تھے. اور ساتھ ساتھ لوگوں کو الرٹ کر رہے تھے کہ اس ایریا میں سیلاب آ سکتے ہیں, اس ایریا میں پانی اوپر جا سکتا ہے. تو ہم نے بڑا کوشش کی ہے کہ جتنا سپورٹ کیا جائے. پھر اربن فلڈنگ اگر آپ دیکھیں تو جتنے ہمارے تینوں شہر تھے, گجرات, گجرانوالہ, سیالکوٹ, جو بڑے شہر ہیں ہمارے اس ڈویژن کے, وہاں پہ ہم نے واسا میونسپل کارپوریشنس ان تمام ٹیموں کو بھرپور سپورٹ کیا ہے اور الحمدللہ سیف سٹی نے بڑا لیڈنگ رول اس میں پلے کیا. اچھا, اب جیسا کہ جہاں کہیں 2,000 روپے کا چلان ہے, پہلے تو جب مینول چلان ہوتے تھے تو انسان غلطی کرتا تھا, کوئی نہ کوئی فیور لے لیتا تھا, یار مجھ سے غلطی ہوئی, آئندہ میں غلطی نہیں کروں گا, مجھے معافی دے دیں, کچھ نہ کچھ اس کو معافی مل جاتی تھی. ای چلان میں تو وہ معافی والا کھانا ہی موجود نہیں ہے. اس کے لیے کیا سیف سٹی ان کے لیے کوئی فیور ہے ایسے لوگوں کے لیے جو انجانے میں جن سے یعنی کہ ہو جائے؟ دیکھیں, ہم نے پورے ڈویژن میں الحمدللہ, بلکہ ہر پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ میں 2 سے 3 ڈرائیونگ سکولز بنائے ہیں. جی جی. اور وہاں پہ بڑی نامنل سی فیس ہے, صرف 5,000 روپے میں ہم 2 ہفتے کے لیے اس کی ٹریننگ کروا کے تو لوگوں کو لائسنس ایشو کر رہے ہیں. جی جی. تو اس آگاہی میں ہم کو زیادہ بہتر کرنا چاہیے اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کی ویڈیوز دیکھیں. جی جی. اور ان ٹریننگ سکولز میں داخلہ لیں تاکہ وہ اچھے ڈرائیور بن سکیں. کیونکہ جب چلان ہو جائے گا تو اس میں معافی کا ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. جی جی. تو پھر اس کے لیے شہری کو پریشانی ہوگی, اس کو چلان جمع کروانا پڑے گا, پھر اس کے ریکارڈ میں بھی آئے گا. جی جی. جب تک وہ چلان رہے گا اس کا ریکارڈ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. جی جی. تو اس میں ہوگا کہ اس کے اتنے چلان ہوئے ہیں. تو میں عوام سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اچھے ڈرائیور بنیں. جی جی. اور کوشش کریں کہ اپنی اور دوسروں کی جان بچانے کی بھرپور کوشش. اب یہ تو ایک اچھا ڈرائیور, اس نے تو وہ کام کر لیا. اب ایک گاڑی کا مالک ہے, اس سے گاڑی کو مانگ کر لے گیا یا کوئی رینٹ پہ لے گیا, وہ اچھی ڈرائیونگ نہیں کرتا, تو وہ جو مالک ہے وہ تو بیچارہ مفت میں ہی یعنی کہ نہیں, اس کو چاہیے کہ اس کو اپنی گاڑی کسی ایسے شخص کے ہینڈ اوور کرے جو ذمہ دار ہو. ذمہ داری کا احساس جو ہے بڑا ضروری ہے. اچھا, سیف سٹی میں ابھی جو نئی ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں, کس طریقے سے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں, وہ ہمیں کچھ دکھا سکتے ہیں؟ جی, میں آپ کو ادھر جا کے سارا دکھا سکتا ہوں. آئیں میں آپ کو اپنی ورکنگ دکھاتا ہوں کہ ہماری ٹیمیں کیسے کام کر رہی ہیں 24/7. یہاں بیٹھ کے ہمارے لوگ جو ہیں وہ لائیو سرویلنس بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور یہ تصویریں جو ہوتی ہیں وہ آٹو بن رہی ہوتی ہیں یا مینول بنا رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, ساری کی ساری ریکارڈنگ آٹو پہ ہے. جی. اور ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا کوئی کرائم ہوتا ہے, جی جی, تو امیڈیٹلی ہماری ساری ٹیم کی حرکت میں آ جاتی ہے اور ملزمان کو بیک ٹریک اور فارورڈ ٹریک کر کے جی جی تو ان سے ہم. اور یہ ٹیمیں تو آپ کی یہاں پہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور جو ٹیمیں آپ کی باہر ہوتی ہیں وہ جہاں پہ کرائم ہوتا ہے وہ لوگ پھر آگے ان کو ٹریس کر رہے ہوتے ہیں یا کس طریقے سے؟ جی, ہماری ٹیمیں جو آن گراؤنڈ ہے جہاں پہ ہماری پولیس کی ٹیم ہے وہ ساری کام کر رہی ہیں. ہم ان کو اسسٹ کر رہے تھے مسلسل,
اور اپنی تمام تر جو صلاحیتیں اس کے مطابق دیکھیں. ابھی آپ کس پہ کام کر رہے ہیں ابھی اس وقت؟ کو ٹریکنگ پہ کون آ رہا ہے؟ جی سر. ہاں. سر بھی کال آئی تھی پی ایس روپ سے سر روڈ رابری کی. جی ٹھیک ہے سر. 3 کس بندے تھے جنہوں نے کالر کو پہلے موٹر سائیکل سے گرایا. گرانے کے بعد اس سے پیسے چھینے 1 لاکھ روپیہ تقریباً, اور فرار ہو گئے علی پور چوک کی طرف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. فردر اس کا روٹ, اس کی گاڑی کا نمبر نکال کے ہم ان کو اسسٹ کرتے ہیں, اور پھر رسپونڈ اکارڈنگلی وہ اس پہ سرکار. یہ دیکھیں کتنی ویزیبل فوٹو ہے. ہاں بالکل بالکل میں دیکھ رہا ہوں. اور الحمدللہ اس کو ہم نے نمبر بھی ٹریک کر لیے. ٹھیک ہے. یہ 10 منٹ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ آٹو پہ ہمارا سسٹم ہے, جیسے ہی ہوتا ہے ہمارے لڑکے فوراً کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کو پھر نہ صرف ہم نے یہ چیز نہیں بلکہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ملزمان کس طرف سے آئے اور کون سی طرف جا رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. جی جی. اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, پنجاب میں جو ابھی جن شہروں میں کام نہیں ہو رہا, سیف سٹی جو ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرتی؟ جن شہروں میں سیف سٹی کا کام نہیں ہو رہا, جی جی, ہمارے جتنے باقی اس ڈویژن کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارا وزیر آباد ایک نیا ڈسٹرکٹ بنا ہوا ہے, ناروال ہے, منڈی بہاؤدین اور حافظ آباد ہے. چاروں ڈسٹرکٹ میں اس سال کے آخر تک سیف سٹی کا اپنا فنکشن سٹارٹ ہو گیا. آپ کا جو اپنا کنٹرول ہے جو آپ کے انڈر میں آتا ہے وہ صرف گجرانوالہ آتا ہے یا اس کے علاوہ کون کون سا ایریا آپ کا؟ پورا گجرانوالہ ڈویژن میرے پاس ہے. ٹھیک ہے. اس میں کون کون سا؟ ہمارے 3 جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ مکمل فنکشن ہے, گجرانوالہ, سیالکوٹ اور گجرات. اور باقی 4 ناروال بلور میں مکمل نہیں, ہمارے ساتھ ہی, لیکن ابھی وہ دسمبر تک مکمل ہوگا. یعنی کہ ان میں مین لیڈ جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں؟ جی میں. آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کی گڈ گورننس جو ہے وہ کیسے, یعنی کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ کیسے کر رہی ہے؟ دیکھیے, گڈ گورننس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے تمام ڈپارٹمنٹس میں فیئر سسٹم ہو جی, اور وہ اپنے فنکشنز بھرپور ادا کریں. ٹھیک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم آپ کو کیسے گڈ گورننس کو, اس ماڈل کو کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. جی جی. یہ ہماری ایک آفیسر ہیں. جی جی. یہ ماحولیات ڈپارٹمنٹ سے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس ڈپارٹمنٹ کا مقصد پنجاب کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا, شہروں کے ماحول کو رکھنا اور آلودگی پہ قابو پانا ہے. آپ بتائیں میڈم کہ کیسے آپ یہاں پہ کام کر رہی ہیں؟ ہم یہاں پہ سیف سٹی کے کیمراز کے تھرو لائیو مانیٹرنگ کرتے ہیں ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکلس کی, اور جو اسموک میٹنگ کرتے ہیں ان کا ٹریفک وارڈنگ کے تھرو چلان کرواتے ہیں. اور انڈر کنسٹرکشن سائٹ بھی لائیو مانیٹرنگ کے تھرو ہم آبزرو کرتے ہیں, اور انکورڈ سینڈ ٹرالیز, اور اس کے علاوہ سالڈ ویسٹ کہیں پہ برن ہو رہا ہے, اسموک ایمٹ ہو رہا ہے وہ. اس کے علاوہ فیکٹریز اسموک ایمٹنگ جو ہیں اور بٹے جو اسموک ایمٹ کر رہے ہیں ان کا ہم یہ سیف سٹی کے کیمراز کے تھرو ایکشن لے رہے ہیں. پھر جو گجرانوالہ, یہ سینٹر جو گجرانوالہ کے لیے ہے, گجرانوالہ میں جو ہمارا ڈیلی گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو ہم 2 دفعہ اپنی رپورٹ بھجواتے ہیں کہ آپ لوگوں نے, آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے یہ ایریاز آپ کے جو ہیں وہاں پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. جی جی. وہ ہم ان کو مانیٹر کر کے تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں کہ یہ ایریاز ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر وہ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو آج کی رپورٹ شو کرواتا ہوں جہاں ہم نے کام کروایا ہے. یہ ساری یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کروایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کہ ستھرا پنجاب جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی بڑی ترجیح ہے اس وقت. جی جی. ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرواتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سارا ٹریش ہے اور اس کو صاف کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کو ہم نے کروانا ہے. یہ پہلے کی بھی فوٹوز بھی آپ کو موجود ہیں اور اس کے بعد جب کام ہوگا وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. یعنی کہ اس حوالے سے تو پھر سیف سٹی جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کی سب سے جو بہتر ادارہ میرے حساب سے کہیں گے تو یہ ہے. سیف سٹی اس دور میں جب ٹیکنالوجی کا آمد ہے اور دنیا جو 21ویں صدی میں جا رہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ سیف سٹی ہی تمام ڈپارٹمنٹ کو سپورٹ کرے گا. تمام ڈپارٹمنٹ سیف سٹی کے سسٹم سے استفادہ کریں گے اور سیف سٹی تمام جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہوں گی, تمام جو کرائسس ہوں گے اس میں سیف سٹی بڑا لیڈنگ رول پلے کرے گا. پہلے یہ تھا کہ پہلے جب یہ سیف سٹی نہیں ہوتی تھی تو لوگ کرائم کر جاتے تھے. اب بندے کے ذہن میں بات آتی کہ یار مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو ڈائریکٹ کیمرے نے دیکھ لینا مجھے, تو وہ اس سے ڈر سے بھی لوگ کرائم چھوڑ رہے ہیں میرے خیال. جی ڈیفینیٹلی وہ بھی اثر ہے. جی جی. پھر اس کے بعد جب کوئی بحران آ جائے گا, کوئی خدا نخواستہ ہو جائے گا, تو سیف سٹی ہی تمام شہر کو سپورٹ کرے گا اور تمام کی شہر کی تمام مشینری, تمام جو ادارے ہیں اسی سے استفادہ کریں گے. اب دیکھیں آپ کا ادارہ جو ہے وہ تو بڑی دیانتداری کے ساتھ ساری چیزوں کو کیپچر کر رہا ہے. بعض پولیس اسٹیشن ایسے ہوتے ہیں یا وہ پولیس اسٹیشن ایسا نہیں بھی ہو, وہ ٹھیک ہو, وہاں کا کوئی افسر یا کوئی ملازم ایسا ہوتا ہے
کہ وہ فوٹیج لینے میں جو ساحل ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ لٹکا دیتا ہے. آئی صاحب پنجاب کا بہت بڑا کارنامہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے صحت والی. جی جی انہوں نے بہت اچھا کام کیا کہ پنجاب کے تمام کرائم کو رجسٹرڈ کروا دیا. جی جی آپ کو یہ نہیں ہو سکتا کہ پنجاب کے کسی کونے میں کوئی کرائم ہوگا تو رجسٹرڈ نہیں ہوگا. جی جی ایف آئی آر درج ہونے کے فوری بعد ہر آئی او بائنڈنگ ہے کہ اگر اس کے پاس ہم جب اس کو لیڈ جنریٹ کر دیں گے تو وہ اس کو بائنڈنگ ہے کہ اس کی فوٹیج لے کے جائے. ٹھیک ہے. اور ہمارا ڈسپلن اتنا یہاں پہ اس کا الحمدللہ اس لیول کا انہوں نے رکھا ہوا ہے سی پی او صاحب نے. جی جی پورے گجرات ڈویژن میں ہمارا یہی ہے کہ کرائم کی جو فوٹیج ہے یا جو اس کی جو ایویڈنس ہے جی جی وہ آئی او بائنڈنگ ہے, اگر وہ نہیں لے کے جائے گا تو اس کے خلاف کارروائی اسٹارٹ ہوئی. یہ بہت اچھا اقدام. اچھا عرفان صاحب, جیسا کہ ڈویژن میں یا اپنا بڑے بڑے شہروں میں سیف سٹی بہت اچھا کام کر رہی ہے, اب جب ہم ان کی تحصیلوں میں جاتے ہیں, تحصیلوں کے بعد گاؤں دیہات میں جاتے ہیں, تو وہاں سیف سٹی جو ہے وہ کیسے یہ ساری چیزوں کو مینیج کر رہا ہے؟ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے جو اس وقت ہم اس کا ماڈل چل رہا ہے, جی ابھی ہم ڈسٹرکٹ میں ہیں. جی جی اس سال کے آخر تک ہم پنجاب کی بہت ساری تحصیلوں کو کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. چند ڈسٹرکٹ ایسے رہیں گے جن کی تحصیلیں جو ہیں وہ ہم اگلے 6 مہینے میں مکمل کر لیں گے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ نیکسٹ جون تک پنجاب کی تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر بھی سیف سٹی کے امبریلا میں آ جائیں گے. جی جی. سیف سٹی جو ہے وہ پنجاب کی حد تک کام کر رہا ہے یا پورے پاکستان میں جو ہے وہ ورک کر رہا ہے؟ نہیں, ہم تو گورنمنٹ آف پنجاب نے پنجاب کی حد تک سارے شہر میں سیف سٹی بنا دی ہے. ٹھیک ہے. باقی جو ہے وہ اپنے ان کے پالیسی میٹرز ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ اس میں کیا ان کی جو اپنا صوبے اس پہ کس طرح کام کر رہے ہیں. نہیں, انہوں نے بھی کوئی نہ کوئی اس کے متبادل کچھ نہ کچھ کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی تمام لوگوں کو, تمام شہروں کو سیف سٹی کے ذریعے آپ نے سیو کرنا ہے, اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے. جس طریقے سے ملزمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کرتے جا رہے ہیں, پولیس اس سے زیادہ اکوپ نہیں ہوگی. جی جی. تو پھر تمام ادارے جو ہیں فیل ہو جائیں گے. عرفان صاحب, ہماری جو یوتھ ہے جو ون ویلنگ کر رہی ہے, یا ان کے ماں باپ جو ہیں, ان کے لیے آپ کیا ہدایت دیں گے یا ان کو کیا پیغام دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اس جانی کھیل سے جو ہے نا وہ بچایا جا سکے؟ ون ویلنگ نہ صرف ایک کرائم ہے بلکہ یہ بہت بڑی مجرمانہ غفلت بھی ہے والدین کے لحاظ پہ بھی. جی جی. اور یوتھ کے لحاظ پہ بھی. جی جی. میں ریکویسٹ کروں گا تمام لوگوں سے کہ زندگی کی قدر کریں, اور قانون کے مطابق 18 سال کی عمر سے پہلے پہنچنے سے پہلے بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں. ٹھیک ہے. تاکہ ان کو بہتر شہری بنانے کے لیے جی جی اپنا کردار ادا کیا جا سکے. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ بچہ 12 سال کا ہوتا ہے تو وہ موٹر سائیکل لے کے نکل جاتا ہے. جی جی. پولیس جو ہے وہ اس کو عام طور پہ ایز اے کرائم نہیں دیکھ رہی ہوتی, اس کی وائلیشن دیکھ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہم چھوٹا بچہ ہے, اس کو جیل بھی نہیں بھجوانا چاہیے, اس کے خلاف مقدمہ بھی درج نہیں کرنا چاہیے. جی. وہ ٹھیک بات ہے, لیکن اس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیرنٹس کو بھی آن بورڈ لیا جائے. ٹھیک ہے. ابھی ہم یہ کرتے ہیں کہ جیسی ٹریفک کے ساتھ کولیبریشن ہو رہی ہوتی ہے ہماری, تو جہاں پہ وائلیشنز ہوتی ہیں ہم وہاں پہ ٹریفک کے ساتھ مل کے اس کو ناکہ بندی کروا کے پراپر ان کے خلاف نا ہم کریک ڈاؤن کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. تاکہ نوجوانوں کو سمجھایا جا سکے. ہم ساتھ ساتھ ٹریفک کے جو آفیسرز ہیں ان کو بریف کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ آپ اپنی اور دوسروں کی جان بچانے کے لیے کوشش کریں اور ون ویلنگ سے پرہیز کریں. اب یہ تو وہ ہو گئے بچے جو 18 سال سے کم ہیں. اب جو 18 سال سے بڑھ ہیں وہ بھی کچھ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں. جی, ان کے خلاف تو بھرپور کارروائی کی جاتی ہے نا. ٹھیک ہے. ون ویلنگ کے خلاف بھی, اور دوسرا جو پتنگ بازی ہے اس وقت. جی جی. کیونکہ پتنگ بازی بھی انسانی جان کے ضیاع کا باعث بن سکتی ہے ہمارے یہاں, کیونکہ اس کی ڈور اور باقی ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. موٹر سائیکل سوار اس میں بڑی جلدی اس کی آتے ہیں, اس کی گرفت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پتنگ بازی کو بھی جو یہاں پہ ہم لائیو جو سرویلنس کر رہے ہیں وہ چیک کریں کہ کہیں پہ پتنگ بازی ہے تو وہ بھی ہم اس کو برقوایا جا سکے. اب کچھ لوگ چلان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹ کو بڑے غلط انداز سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کیا آپ کے پاس علاج ہے ان کا؟ سیفٹی کا بڑا ماڈرن سسٹم ہے, اور اس میں ٹیکنالوجی کا استعمال ہے. فیک نمبر پلیٹس کی نشاندہی بھی اس میں کر سکتے ہیں, ہم کر رہے ہیں. اور جو جعلی نمبر پلیٹ ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کر رہے ہیں, مقدمے درج کروا رہے ہیں. نہیں, اسی نمبر پلیٹ کے اوپر کئی لوگوں نے وہ کیا کیا ہوتا ہے کہ مٹی سے کوئی چیز لگا دی یا ویسے وہ ہم ٹریک کر سکتے ہیں اس کو, اور ہم اس کو ٹریک کر لیتے ہیں. اور جو لوگ یعنی کہ بچنے کا راہ کوئی نہیں, بچنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. لوگ بہت ساری اس میں ٹرکس یوز کرتے ہیں. جی جی. لیکن ان تمام ٹرکس کا جو ہے نا وہ توڑ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ, اور ہم اس کو کر رہے ہیں, استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. عرفان صاحب, یہ جو انڈر ایج بچے گاڑی ماں باپ کے علاوہ لے کے چلے جاتے ہیں, وہ کافی میں نے دیکھے ہیں, کچھ ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں, نقصان بھی ہو جاتے ہیں. پچھلے دنوں میں لاہور میں بھی ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا. ان کے لیے آپ کے پاس
کیا ہے؟ انڈر ایج ڈرائیور یا انڈر ایج شخص اگر کوئی بھی کرائم کرے گا، کمٹ کرے گا، تو اس کے لیے بھی قانون موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ہاں اس کے لیے جیل میں وارڈ الگ ہوگا. ٹھیک ہے. یا پریفریبلی اگر وہ بچوں والی جیل میں بوسٹل جیل ہے جیسے وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے یہ مطلب نہیں کہ انڈر ایج اگر کوئی کرائم کرے تو وہ کرائم کی اپنا ہمارے قانون کی گرفت میں نہیں آ سکتا. وہ بھی قانون کی گرفت میں اس طرح ہی آ سکتا ہے. جی عرفان صاحب، ٹیکنالوجی کے حوالے سے ٹیکنالوجی کا مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ بچانا. سیف سٹی جو ہے وہ کرائم کے علاوہ اور کیا کیا پروجیکٹ ہیں جو کر رہی ہے اور پیسہ کہاں کہاں سے بچا رہی ہے؟ سیف سٹی کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جب میڈم سی ایم نے عہد لیا تو انہوں نے ایک ہر ڈسٹرکٹ میں ایک پولیس اسٹیشن بنانے کے لیے کہا. جی جی. اس پولیس اسٹیشن کی جو ٹوٹل کاسٹ بنتی تھی وہ 1.5 سے 2 ارب روپیہ سالانہ تھی. ٹھیک ہے. تو ہمارے ایم ڈی صاحب ہیں حسن یونس صاحب، انہوں نے میڈم سی ایم کو ایک بریفنگ دی کہ میڈم اگر ہم ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنا لیں جی جی تو ہمارے پیسے بھی بچ جائیں گے اور ایفیشنسی بھی بہتر ہو جائے گی اور ایکول لیول پہ ہم پورے پنجاب کو سرو کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اس کا یہ ہوا کہ ہم نے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن تیار کروایا. ٹھیک ہے. لاہور میں اور 24/7 اس کی سروسز ہیں. 1.5 پہ ہی سیکنڈ جو آپشن ہے نا نمبر 2 جی جی وہ ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا ہے. خاتون جو ہے پر پنجاب سے وہ کال کر سکتے ہیں اس پہ 24/7 اور ان کا جو مسئلہ ہوگا وہ خاتون پولیس آفیسر ہی اٹینڈ کرے گی. ٹھیک ہے. اور تھانے میں بھی اس کو خاتون پولیس آفیسر ہی ٹریٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اور نہ صرف اس سے ہماری کاسٹ کی بچت ہوئی 1.5 سے 2 ارب روپیہ سالانہ، جی بلکہ ہماری ایفیشنسی بھی بہتر ہوئی جی اور بہتر سروسز جو ہیں پنجاب پورے میں پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اگر ہم سے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کی پرفارمنس کا جائزہ لیں جی تو جی یہ چونکہ پاکستان کا پہلا ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن جی جی ہے، آپ چیک کریں کہ 3,75,000 کمپلینٹس پورے پنجاب سے آئیں جی اور اس میں 3,25,000 کیسز میں انصاف کے مطابق فیصلے ہو گئے ویری گڈ اور 43,650 جو FIRs درج ہوئی ہیں جی اور جی وہ سارے لوگ جو ہے چالان ہوئے ان کی گرفت میں آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سیف سٹی کی وجہ سے پنجاب کے عوام کا جو ٹیکس کا پیسہ ہے ہاں اس میں وہ پیسہ ہم نے بچانے کی کوشش کی ہے. جی جی. اچھا عرفان صاحب، سیف سٹی کے جو پروجیکٹ کل بلا کے اس وقت چل رہے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ اچھا سیف سٹی چونکہ ایک ملٹی ڈائمینشنل اپنا رول پلے کر رہا ہے جی جی تو اگر ہم سیف سٹی کی جو بہت امپورٹنٹ آپ کو کہیں تو میں آپ کو ایک چیز آپ کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بتا دی ہے. جی جی باقی میں 2-3 چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک ہمارا ہے میرا پیارا جو ہے نا ہمارا پروجیکٹ ہے. جی جی میرا پیارا یہ ہے کہ وہ بچے یا وہ بڑے وہ لاوارث لوگ جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے اور جو روڈز پہ گھوم رہے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے گھر والوں کے ساتھ ان کی ملاقات کروانا، ان کے ساتھ یہ یونائٹ کرانا. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی، چونکہ بچے ہمارے فیوچر ہیں. جی جی اس وقت پورے پنجاب میں 1600 سے زائد بچے جو ہیں اس میں کچھ لوگوں کے مینٹل ایشو بھی ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ایشو بھی ہیں، جی جی وہ پنجاب کے مختلف سینٹرز میں ہیں. جی جی سیف سٹی بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ ان بچوں کو ان کی فیملی کے ساتھ یا ان خواتین کو جو لاوارث ہیں ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے ملایا جائے. جی جی. اس کے علاوہ ہمارا ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے وہ ہے بلڈ ڈونیشن. ٹھیک ہے. پہلے آپ پولیس کو کال کرتے تھے کہ ہمیں یہ کرائم ہوا ہے فلاں جگہ پولیس چاہیے. اب آپ پنجاب کے کسی بھی شہر سے جی جی کہیں سے بھی کال کر سکتے ہیں کہ میرے فلاں عزیز کو ہاسپٹل میں بلڈ کی ضرورت ہے. تو وہ کس نمبر پہ لوگ کال؟ وہ 15 پہ کال کریں گے اور 15 پہ آگے اس کا آپشن آئے گا، مختلف آپشن اس میں بلڈ ڈونیشن کے لیے آئے گا. آپ بلڈ ڈونیشن کے لیے کال کر سکتے ہیں. 24/7 سروس ہے، ہم آپ کو بلڈ کا انتظام کر کے دیں گے. وہ ود ان کتنا ٹائم میں یعنی کہ وہ رینج ہو جاتا ہے؟ ہم چونکہ ہمارا سسٹم آٹومیٹڈ ہے، ہم اس کو سرچ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ڈاکٹر ہاسپٹل کے پاس ہے، جی جی ہم اس کی سراؤنڈنگز میں چیک کریں گے کتنے ڈونرز ہیں اس گروپ کے. ٹھیک ہے. ان تمام کو ہمارا جو سسٹم ہے وہ کانٹیکٹ کرے گا جی اور جو قریب ترین موجود بندہ ہوگا وہ اس کے بلڈ ڈونیشن کے لیے آ جائے گا. جو نوجوان ہیں جی جی اسٹوڈنٹس ہیں جی جی اور جو 50 ایئر سے لیس جن کی ایج ہے ان تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اس میں اپنے آپ کو ایز اے ڈونر رجسٹرڈ بھی کروائیں. بالکل. اچھا جو فیوچر والے پروجیکٹ ہیں سیف سٹی کے وہ کون کون سے ہیں؟ ہم نے AI بیس پہ کرائم پروڈکشن جی جو ہے نا وہ اسٹارٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. کہ اب ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں اپنے ڈیٹا کی مدد سے، سیف سٹی کی ٹیکنالوجی کی مدد سے جی کہ اگلے دنوں میں کون کس سا کرائم کس شہر میں زیادہ ہونے کی توقع ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم ڈسٹرکٹ پولیس کو اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انفارمیشن. اس کا یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی پولیس کو پہلے سے الرٹ ہوگا تو پولیس اس حوالے سے اپنی کارروائی کر رہی ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنے میں زیادہ مدد مل سکے گی. عرفان صاحب آپ کا میں نے انٹرویو کیا، بہت یعنی کہ اچھا لگا، آپ نے ٹائم دیا، بہت بہت شکریہ آپ کا.
ایک پیغام آپ سے چاہیے کہ جو ہماری انسانیت ہے، جو انسان ہے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ میرا عوام سے گزارش ہے کہ قانون کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اپنے اور دوسروں کی زندگی کی حفاظت کریں، اور اگر آپ کہیں پہ کوئی ایمرجنسی دیکھتے ہیں تو فوری طور پر 15 پر کال کریں۔ پولیس اور دیگر تمام ادارے آپ کی مدد کے لیے موجود ہیں اور آپ کی بھرپور خدمت کریں گے۔ ایک کامیاب انسان جو ہے اس کو کامیاب بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ کامیاب انسان بننے کے لیے ہر شخص کو اپنے جو ہمارا دین ہے اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور دوسروں کی زندگی میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھنا اور صحت مند انسان ہونے کے لیے باقاعدہ ایکسرسائز کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ کوئی خواب ایسا جو پورا نہ ہوا ہو؟ یہ بڑا زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ جی جی الحمدللہ جس کام کے لیے جدوجہد کی ہے وہ پورا ہوا ہے، جی اور یہ جو ہے نا کہ ایک ہی خواب لے کے بیٹھے رہنا وہ پاسبل نہیں ہوتا۔ جب آپ ایک جگہ پہنچتے پھر آپ کے لیے اگلے بہت سارے خواب جو ہیں وہ دیکھنا ممکن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مسلسل جدوجہد جو ہے وہ چلتی رہے گی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے، اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ سخت افیسر ہیں یا نرم دل افیسر ہیں؟ میں قانون کے مطابق عمل کرنے والا افیسر ہوں۔ جی سخت درد تو مجھے نہیں پتہ، لیکن میں انسانیت کا درد رکھتا ہوں۔ جی جی میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو کر سکوں وہ ضرور ٹھیک ہے۔ فنون لطیفہ کے حوالے سے کس میں انٹرسٹ ہے آپ کا؟ مجھے پوئٹری اچھی لگتی ہے۔ کس کو سنتے ہیں؟ میں پروین شاکر کو میں نے بہت پڑھا ہوا ہے، جی جی احمد فراز کو پڑھا ہوا ہے، بہت سنا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو شاعر ہیں نئے اور پرانے ان تمام کو سنتا ہوں۔ بہت سارے جو شاعر ہیں وہ میرے دوست ہیں، جی جی تو ان سے میری بیٹھک رہتی ہے۔ میرے یہاں بڑے اچھے دوست ہیں، عاصم ممتاز ملک صاحب، جی پیشے کے اعتبار سے تو وہ جج ہیں، جی جی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت اچھے انسان اور شاعر ہیں، جی جی اور ان سے اکثر ہماری ملاقات رہتی ہے۔ ان کے ساتھ جو مختلف موضوعات پہ ڈسکشن ہوتی ہے، پھر ان کی شاعری جو ہے جی جی اس میں بڑا درد ہے اور بڑا پیغام ہے، ہم اس کو اکثر بیشتر اس کے بارے میں گفتگو رہتی ہے۔ پھر میرے ایک اور بڑے اچھے دوست ہیں، شاعر ہیں، شاہ ذکی صاحب ہیں سیالکوٹ سے، سیالکوٹ سے ہیں۔ وہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، اچھا، ان سے بھی ہمارا رابطہ مسلسل رہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ موسیقی میں کس کو سنتے ہیں آپ؟ موسیقی میں پاکستان کے تمام گلوکاروں کو سنا ہوا ہے، غلام علی کو سنا ہے، مہدی حسن کو بھی سنا ہے، جی جی اور ویسے تو موسیقی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جی جی اس لیے جو پڑوسی ملک کے گلوکار ہیں ان کو بھی میں نے سنا ہوا ہے۔ تو گاتے آپ کبھی خود بھی گنگنانے کا نہیں، شوق؟ میں اچھا گنگنا نہیں سکتا، میں گنگناؤں گا تو آپ سب باہر چلے جائیں گے، اس لیے میں اسے اوائڈ کرتا ہوں۔ جی دوستو، آپ نے عرفان سلاری صاحب کی ساری گفتگو سنی، اس میں سے کون سی بات نے آپ کو اٹریکٹ کیا اور آپ نے ان کے پورے انٹرویو میں سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتی رہے۔ نیکسٹ ملیں گے کسی اسی طرح کے بہت اچھے انسان کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔